معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف ایک قرارداد پیش کی ہے جو کہ منظور بھی ہو چکی ہے۔ اس قرارداد کا مطلب کہ پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس کو ختم کیا جائے اور اس اسٹیٹس کے تحت پاکستان کو جو 91% ڈیوٹی فری چیزیں یورپ سے جاتی ہیں وہ بھی ختم کی جائیں۔ جب چیزیں مہنگی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ ڈیڈ ہو جائے گی۔ اب اس پوری صورتحال کو اصل میں انڈیا پش کر رہا ہے اور انڈیا پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح پاکستان کا باسمتی چاول یورپ کی مارکیٹ میں جانا بند ہو جائے تاکہ انڈیا اور زیادہ باسمتی چاول یورپ میں بھیج سکے۔ ناظرین، اب اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ اس اجلاس میں شاہ محمود قریشی، مشیر تجارت، وزیر مذہبی امور شیخ رشید اور دیگر تمام اہم ترین شخصیات شرکت کریں گی۔ اس اجلاس میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یورپ کو کیا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد متوقع ہے کہ عمران خان، جنرل باجوہ اور ISI چیف کی ایک ملاقات ہو، کیونکہ ایسے معاملات فوج کو آن بورڈ لیے بغیر نہیں ہو سکتے۔ یورپ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے گستاخانہ قانون ہیں وہ کسی طرح ختم ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ سارے اسلامی قوانین بھی ختم ہو جائیں اور پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹس کی طرف چلا جائے، مطلب کہ وہ ایسا اسٹیٹس اپنا لے کہ جس سے وہ سیکولر ہو جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح مسلم کنٹریز کو آن بورڈ لیں، مگر عمران خان کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ مسلم کنٹری میں سوائے ترکی کے کسی نے پاکستان کا ساتھ نہیں دینا۔ اس کے باوجود عمران خان ایک لاہے عمل طے کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل سطح پر ان کو کیسے جواب دینا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب یورپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان پر پابندیاں لگانی ہیں۔ انڈیا بھی پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح پاکستان پر پابندیاں لگ جائیں۔ اگر پاکستان پر یورپ پابندیاں لگاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ انڈیا کو ہوگا، کیونکہ جو چیزیں پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے وہ چیزیں پھر انڈیا ایکسپورٹ کرے گا۔ اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ انڈیا ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کسی طرح پاکستان پر یورپ پابندیاں لگائے۔ ناظرین، اگر یورپ پاکستان پر پابندیاں لگاتا ہے جو کہ انہوں نے لگانی ہے تو پاکستان کے لیے صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں جو سالانہ بجٹ بنتا ہے وہ بنانا پھر بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کی چیزیں ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو ڈالر کا ریٹ اور یورو کا ریٹ آسمان پر پہنچ جائے گا۔ پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو جائے گی، بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے، لیکن عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو جواب دینا ہی دینا ہے۔ اس پورے کھیل میں پاکستان کی اگر صحیح معنوں میں کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ چائنا ہے۔ یورپ اصل میں امریکہ سے نفرت کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری یورو کرنسی کو امریکہ نے نیچے رکھا ہے، اس لیے امریکہ یورپ سے آگے ہے۔ چائنا یورپ کے ساتھ مل کر کافی عرصے سے کام کر رہا ہے۔ چائنا نے یورپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں اور ہمارے ملک میں اپنی اپنی کرنسی استعمال کر سکتے ہیں یا کسی ایک کرنسی پر کام کر سکتے ہیں، اس طرح ہماری ٹریڈ چلتی رہے گی، کیونکہ اب ہم نے امریکی ڈالر کے ذریعے تجارت نہیں کرنی، ہم اپنی کرنسی میں کام کریں گے۔ یہ بات یورپ کو بڑی اچھی لگی ہے۔ ویسے بھی یورپ میں چین کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، اس لیے چائنا پاکستان کو فائدہ دے سکتا ہے۔ چائنا کی لابی یورپی یونین کی پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کو ایک سائیڈ چوز کرنا پڑے گی۔ چائنا کافی عرصہ سے پاکستان کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کس طرف چاہتا ہے۔ پاکستان پوری طرح اگر امریکہ کے چنگل سے نکلتا ہے تو پھر چائنا آگے بڑھ کر مزید پاکستان کی مدد کرے گا، کیونکہ جب عرب ممالک امریکہ دباؤ میں آ کر پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے اپنے پیسے مانگ رہے تھے تو اس وقت بھی چائنا کے علاوہ کسی نے بھی پاکستان کی مدد نہیں کی تھی۔ چائنا نے پاکستان کو پیسے دیے تھے جو پاکستان نے سعودی عرب کو واپس کیے تھے۔ جب اس کو سمجھ آ گئی کہ جب بھی ہم پیسے مانگیں گے تو چائنا دے دے گا تو انہوں نے پاکستان سے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہونے والی ہے یہ عمران خان کے لیے پریشان کن ہے۔ یہ FATF سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ پاکستان نے یورپ کو جواب دینا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں گستاخانہ قانون کو ختم کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے بینک مینیجر کو اس کے اپنے ہی گارڈ نے مار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ گستاخ ہے۔ بعد میں علماء کرام نے بتایا کہ وہ تو مسلم تھا
اور اس طرح کے کیسز کا پلندہ یورپ نے یورپی یونین کے اندر پیش کرنے کے لیے بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ان کی لابی اس طرح کے کیسز پر کام کر رہی ہے۔ جو قانون پاکستان میں بنا ہے، الحمدللہ یہ قانون بہت اچھا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ قانون اسرائیل نے بھی بنایا ہے، کیونکہ یورپی یونین میں یہودیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، تو کیا پاکستان یہ قانون نہیں بنا سکتا؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو مرنے کا مقام ہے، ہم نے یہ قانون اپنے لیے بنایا ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ گارڈ نے کس طرح بینک مینیجر کو مارا، اس کے بعد وہ نعرے لگاتا ہوا باہر آیا اور سارے معاملات خراب ہو گئے۔ اسی طرح صورتحال میں علماء کرام کا کردار بہت ضروری ہے کہ کس طرح وہ اس کی روک تھام کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ اسلامی قوانین یورپ کی نظر میں کھٹکتے ہیں۔ یورپ چاہتا ہے کہ یہ قانون ختم ہو، مگر ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے یہ قانون کبھی ختم نہیں کرنے، اور انشاءاللہ ہم کبھی کریں گے بھی نہیں۔ اسی لیے وہ پاکستان پر پابندیاں لگانے جا رہے ہیں، لہٰذا اسی لیے عمران خان ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ عمران خان نے حال ہی میں جو اسمبلیاں توڑنے کی دھمکی دی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے یورپ کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے، اور کیا چائنا پاکستان کی یورپ کے حوالے سے کوئی مدد کرے گا یا نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یورپی اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ کسی کے دین کو ہرٹ کرنا یا ضرب لگانی، یا کہ کسی کے دل کے اوپر ضرب لگانی، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی بھی ان کا، چاہے جیسا بھی ہے جو بھی ہے، ان کے دین دھرم کو ہم نے کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ ہم تو کسی کے دین دھرم کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ ہمارا دین تو ہمیں بھائی چارے کا سبق سکھاتا ہے۔ ہمارا دین یہ سمجھاتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تب بھی کسی جھوٹے کو جھوٹا نہ کہو۔ ہم نے تو کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، لیکن یہ لوگ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں کے نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم یورپیوں کی پونچھ جو ہے وہ پکڑے رکھیں، اس کے سائے میں رہیں، تاکہ ہم آگے چلتے رہ سکیں۔ اگر ہمیں اللہ کریم کی ذات نے ابھارنا ہے، عزت دینی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ یورپی ہمیں گرا سکتے ہیں یا دبا سکتے ہیں۔ اگر 14,050 سال پہلے سے اگر دین ابھی تک الحمدللہ سلامت ہے، اور اللہ پاک نے اس کا وعدہ کیا ہوا کہ میں نے اپنی کتاب کو سنبھال کے رکھنا ہے، میں نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ہزاروں فرقوں میں بٹ گئے، ہم نے بہت ساری غلطیاں بھی کی، لیکن ہمارا دین الحمدللہ ہے تا قیامت رہے گا۔ اور یہ کوئی بھی چاہ کر ہمارے دین میں، ہمارے نبی کے لیے، کسی بھی ہماری پاک ہستی کے لیے کوئی گستاخی کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم سب کو ہدایت دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر دوں گا۔ اللہ نے کے بعد